إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کچھ مومنین تشریف لا رہے ہیں حضرت حجت علیہ السلام کے نام پر 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیج دیں محمد اللہم صلی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد اللہم صلی شجرہ طیبہ کے عنوان پر گفتگو تقریباً اب آہستہ آہستہ اپنے اختتامی مراحل کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور
آپ سے اس بات کو ہم نے گزارش کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کریم میں شجرہ طیبہ کا ذکر اس انداز سے ہے کہ خود لفظ شجرہ طیبہ ہماری بنائی ہوئی اصطلاح نہیں بلکہ قرآنی اصطلاح ہے۔ آج ہم نے آپ کے سامنے جس آیت کو پڑھا ہے اس کا تعلق سورہ مبارکہ لقمان سے ہے۔ کل سے موضوع کو متصل کرتے ہوئے جو ہم نے سورہ توبہ کی کل آیت پڑھی تھی، آپ کے ذہن میں ہو کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، فی کتاب اللہ، لوح محفوظ پر 12 ہے۔ کتاب سے مراد یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ پر اللہ نے معین فرمایا 12 مہینے۔ کب سے معین فرمایا؟ یوم خلق السماوات والارض، آج کل سے نہیں بلکہ جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے خلق کیا ہے تب سے۔ اور اس سے اس بات کی جانب اشارہ ملا کہ ان مہینوں سے مراد فقط جنوری، فروری، مارچ والے مہینے نہیں ہیں، اس لیے کہ آگے مزید فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 اس میں سے مزید محترم ہے، ذالک الدین القیم، اور جو انہیں تھام لے وہ مضبوط اور محکم دین کا حامل ہو جائے گا۔ ہمیں روایت عرض کی تھی ابو حمزہ ثمانی کی کہ انہوں نے 5ویں امام مولانا محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ 12 سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ 12 مہینوں سے مراد در حقیقت ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، ہم 12 امام ہیں جو کہ لوح محفوظ پر اللہ نے ہمیں معین فرمایا تھا، ہماری امامت کا ذکر فرمایا تھا۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی خلقت سے، اس وقت سے معین فرمایا۔ 4 محترم کون سے ہیں زیادہ جنہیں اللہ نے مزید احترام عطا فرمایا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ امام نے کہا کہ وہ 4 جن کے نام علی پر ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ کے لیے کہا جاتا ہے، شاید عراق میں واقعہ پیش آیا کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ جناب ہم اپنے بعد از وفات رسول 4 بزرگان کو مانتے ہیں، تو آپ کے یہاں کون سے 4 خلفاء ہیں؟ نہیں جانتا ہوگا شاید کے بارے میں، تو کہا کہ آپ بھی یقیناً 4 خلفاء کو قبول کرتے ہوں گے، تو انہوں نے کہا جی ہم بھی 4 خلفاء قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نام بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ علی 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 علی۔ تو 4 وہ ہیں کہ جن کے نام علی پر ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کے ناموں کو اپنے نام پر رکھا، نام تو سب کے مشتق ہیں اللہ کے نام سے۔ معروف جو دعا ہے کہ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ حضرت پاک کے نام پر ایک اور صلوات بھیجیں، محمد وآل محمد۔ اس میں واضح ہے کہ ان کے نام مشتق ہوئے، مشتق یعنی ڈرائیوڈ ہوئے، وہاں سے نکالے گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے۔ یعنی یہ کہ وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا انہیں فاطمہ زہرا بنایا۔ فاطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاطر سے مراد ہے خلق کرنے والا، فاطر السماوات والارض، خلق کرنے والا۔ اچھا، فاطر میں اور پھر خالق میں فرق کیا ہے؟ خالق بھی خلق کرنے والا، فاطر بھی خلق کرنے والا۔ اب چونکہ اردو بڑی لیمیٹڈ لینگویج ہے عربی کے مقابلے میں، تو عربی میں ذرا سے فرق کے لیے الگ الگ نام، الگ الگ الفاظ وضع کیے گئے، کریٹ کیے گئے۔ مثال کے طور پر اردو میں چاند کہیں گے، مون، چاند، زیادہ سے زیادہ ہم قمر کہہ لیں گے، قمر بھی در حقیقت عربی سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں چاند، ایک لفظ ہے۔ عربی زبان میں چاند کی 14 حالتوں کے لیے 14 الگ الگ الفاظ ہیں، اتنی گہرائی ہے عربی زبان میں۔ لہٰذا خالق کا مطلب اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں خلق کرنے والا، فاطر کے لیے بھی کہتے ہیں خلق کرنے والا۔ تو کیا فرق ہے؟ باریک سا فرق یہ، اچھا فروق اللغویہ یعنی عربک سینونمز جو ہیں، مترادفات، ایک جیسے الفاظ، ان میں گہرائی میں کیا فرق ہے؟ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی ایک مستقل علم ہے یہ کہ کنونشنل جو ایک بات تھیوری کہی جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ مترادف، ایک لفظ دوسرے لفظ سے ایک ہی معنی میں ہے، کہتے ہیں عربی زبان میں کوئی ایک لفظ بھی در حقیقت مترادف ہے ہی نہیں۔
آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مطلب بھی وہی ہے، اس کے لیے بھی وہی لفظ ہے، نہیں، لیکن فرق ہے. یا ایھا الانسان، اے انسانو، یا ایھا الناس، اے انسانو، لیکن انسان اور ناس میں باریک سا ایک فرق ہے. اب اس وقت موقع نہیں کہ اسے بیان کیا جائے، اس لیے قرآن نے کہیں یا ایھا الانسان کہا، کہیں یا ایھا الناس کو. تو اسی خاطر ہے خالق اور فاطر کیا فرق ہے. خالق خلق کرنے والا، فاطر کہتے ہیں، میں لغت سے دیکھ کے آپ کو بات کر رہا ہوں، فاطر کہتے ہیں اس خلق کرنے والے کو کہ جو ساتھ میں ہدایت بھی عطا کرے. بات پہنچ رہی ہے؟ فقط خلق کر کے چھوڑ نہ دے. تو خدا فقط خالق نہیں ہے بلکہ فاطر بھی ہے، یعنی خلق بھی کر رہا ہے، ساتھ میں ہدایت بھی عطا کر رہا ہے. اب ہمارے اللہ نے جس نام میں خلقت اور ہدایت کا ذکر تھا، اس نام سے مشتق فرمایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کو. بات پہنچ رہی ہے؟ بی بی کے نام پر ایک بلند صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. جی، یعنی فرمائے کہ میں فاطر ہوں، یعنی میں خالق بھی ہوں، میں ہدایت کرنے والا بھی ہوں. تو خالق ہوں تو میں نے خلق کیا. ہدایت کا اہتمام کیسے فرمایا؟ کہ یہ دیکھو کہ فاطر کس کا نام نکل رہا ہے، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، جو اس بی بی سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے. تو کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہر امام کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ یہی کیا ہے. محمود سے محمد بنایا، اعلیٰ سے علی بنایا، فاطر السماوات والارض سے فاطمہ زہرا کے نام کو بنایا، محسن سے امام حسن کے نام کو بنایا. قدیم الاحسان، وہ قدیم الاحسان تھا تو اس نے حسین بنایا. کتنی سنخیت ہے، سنکرونائزیشن ہے آپس میں. قدیم الاحسان، جس کا احسان قدیم ہو، اس صفت کے ذریعے سے نام امام حسین علیہ السلام کو مشتق فرمایا. پھر وہ معبود تھا تو اس نے زین العابدین بنایا. وہ عالم الغیب والشہادہ تھا تو باقر العلوم بنایا. صادق الوعد تھا تو جعفر صادق بنایا. موسی کاظم الغیث تھا تو موسی کاظم بنایا. رضا اسے پسند تھی تو علی رضا بنایا. تقوی اسے محبوب تھا تو انہیں محمد تقی بنایا. وہ نقی مزاج تھا، پاکیزگی کو پسند کرتا تھا، انہیں علی النقی بنایا. عسکرانہ شان کا حامل تھا، انہیں حسن عسکری بنایا. اور غور کیجئے گا وہ خود غائب تھا، لہٰذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کے ہدایت. صلوات پر محمد و آل محمد. تو اس نے پردے میں ایک رہبر بھی رکھا ہے. یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو. یہ سوال کرتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی کہ جناب نظر نہیں آتے، آپ کے امام اگر ہیں اور نظر نہیں آتے تو ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، معقول سوال ہے، لیکن اسے زیب نہیں دیتا کہ جو شیطان کے عقیدے پر یقین رکھتا ہے. شیطان کو کب کسی نے دیکھا ہے؟ اچھا، بہکا تو رہا ہے یا نہیں بہکا رہا؟ اب کوئی ایسا الٹا سیدھا سوال کرنے والا ہو تو شیطان کو شاید آئینے میں تو کوئی دیکھ لے، لیکن ویسے تو نظر نہیں آئے گا وہ، ہے نا؟ تو شیطان کو دیکھا نہیں لیکن بہکا رہا ہے. اچھا، کیا فقط کراچی والوں کو بہکا رہا ہے؟ نہیں، کراچی والوں کو بھی بہکا رہا ہے، لاہور والوں کو بھی ساتھ میں بہکا رہا ہے. اسلام آباد والے تو ویسے ہی بہت بہکے ہوئے ہیں، ہے نا؟ کہیں اشارہ کر رہا ہوں میں. تو باہر سے معذرت اگر کوئی اسلام آباد کا ہمارا مومن پاکستانی بھائی ہے کوئی بھی، تو اس کے لیے نہیں کہہ رہا میں، کچھ اور لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. تو کیا پاکستان والوں کو بہکا رہا ہے شیطان؟ انڈیا والوں کو بھی ساتھ میں بہکا رہا ہے، آسٹریلیا والوں کو بھی بہکا رہا ہے، یورپ والوں کو بھی بہکا رہا ہے، افریقہ والوں کو بھی، امریکہ والوں کو بھی. کیا یہ کرتا ہے کہ پاکستان میں بہکاتا ہے تو امریکہ میں چھٹی لی ہوتی ہے؟ یہ شیطان کی پاور پہ بات کر رہا ہوں. جس کو شیطان کی اتنا پاور پر یقین ہے، بھئی رحمان کی حجت پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ یہ آپ کے ذہن میں رہ جائے. اور اللہ صلی غور کی جگہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو. اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، نظر تو نہیں آ رہا، چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو. مل کے صلوات بیتے محمد و آل محمد پر. اللہ
اور دیکھیے میں آج حضرت حجت کا خطبہ بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں، لہٰذا میں آہستہ آہستہ اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ حضرت حجت کا ذکر کیے بغیر شجرہ طیبہ کا موضوع ہی نامکمل ہے. کیونکہ ایک تو یہ کہ بہرحال اس امام کا سب سے زیادہ حق ہے، ہمارے زمانے کے امام ہیں، اور دوسرا یہ کہ شجرہ طیبہ کا اختتام ہوتا ہے حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر. وہ اختتام ہے. مل کے اور صلوات بیجیے گا مولا امام زمانہ علیہ السلام کے نام گرامی پر. اللہم صلی اللہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے عرض کیا. اچھا مذہب شیعہ کا ایک اور اصول آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اگر کوئی شخص کچھ نہ ہو، کوئی بھی وہ نہ ہو لیکن بن بیٹھے، وہ قابل لعنت ہے. یعنی کیا؟ فرعون خدا نہیں تھا، بن بیٹھا تھا. ویسے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، یہ سمجھ آئے گی فقط وہ کہ جو تھوڑا سا ہسٹری کا مطالعہ رکھتے ہیں ان کو یہ سمجھ آئے گی اب جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور بڑا لطف لیں گے. وہ فرعون میں تقریباً ہر وہ اچھائی تھی جو مسلمانوں کو بہت اچھی لگتی ہے. کیوں؟ فرعون تخت والا تھا، اس کے پاس لشکر بھی تھا، اور اس کی خدائی پر پوری قوم کا اجماع ہو چکا تھا. کہنا چاہ رہا ہوں کچھ بھائی، یہی تو معیار ہے نا، یہی معیار ہے. تو تخت بھی تھا، لشکر بھی تھا، خدائی پر اجماع بھی تھا. لیکن یہی تو معاملہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حجت اور بادشاہ میں یہی تو فرق ہے. اگر حجت قید خانے میں بھی ہو تو علیہ السلام ہے، بادشاہ غاصب تخت پر بھی ہو تو قابل لعنت ہے. اب وہ ہمارے اس لیے بادشاہ اور حجت میں یہی فرق ہے. اور بڑے بڑوں کو دل ہوا تھا، ان کے دل میں تمنا آئی تھی کہ ہم بادشاہ تو بن گئے، کسی طریقے سے یہاں اس شجرے میں داخل ہو جائیں. 7ویں امام کی بات ہے ان کے زمانے کی کہ ہارون رشید کو یہ شوق ہوا کہ لوگ مجھے سید کہیں. صحیح ہے، اس لیے کہ غیروں کو بھی پتہ ہے کہ جو عزت ملنی ہے وہ سید کے نام ہی سے ملنی ہے. سید کہیں لوگ. اچھا دیکھیے کیسی عجیب بات ہے. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کو ذرا قریب سے محسوس کر سکیں. بھائی انڈیا کے پرائم منسٹر کا نام کیا ہے؟ مودی. مودی کے لیے فرض کیجئے ایک مثال، فقط ایک فرضی مثال، فرض کیجئے کہ مودی اسلام قبول کر لے. ٹھیک ہے بھائی، کبھی بھی کسی کو کوئی توفیق ہو جائے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو وہ ہو گیا. فرض کیجئے، مثال دے رہا ہوں، بھائی مودی نے اسلام قبول کر لیا اور اخبار میں خبر چھپی کہ مودی کا بیان چھپ گیا کہ جناب نریندر مودی صاحب نے اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا ہے. اب ان کا نیا نام رکھا گیا ہے سیدنا فضل الرحمان شاہ. ساری قوم جناب وہ لعنت بھیجے گی. ارے بھائی ٹھیک ہے مسلمان تو ہو گئے، ابھی کل کے مسلمانوں میں سید کہاں سے ہو گئے؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں جہاں تک بات پہنچ جائے. ابھی کل کے بھائی جو انڈیا کا بت پرست ہو وہ سید نہیں ہو سکتا، تو لات منات کے پجاری سید کیسے ہو سکتا؟ مل کے کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول بھائی ضروری نہیں آگ سے جل جائے انسان، ضروری نہیں فقط آنکھ سے جل جائے انسان. بھائی بغض حیدر بھی تو سینوں کو جلا دیتا.
زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت نعرہ حیدری۔ یا علی۔ تو ہارون رشید کے دل میں خیال آیا کہ لوگ مجھے سید کہیں۔ امام علیہ السلام زندان میں تھے، امام کو بلایا، جملہ کہوں اگر قبول کر سکیں، تخت والے لعنت اللہ نے زندان والے علیہ السلام کو بلایا، ٹھیک بلایا، اور کہا کہ دیکھیے ہمارا اور آپ کا خاندان تو اوپر جا کر ایک ہی ملتا ہے، بنی عباس سے حضور کے چچا تھے، تو ہم تو اسی خاندان سے ہیں، تو ہم بھی سید ہیں، پھر آپ ہی کی طرح ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر حضور اس وقت یہاں تیرے دربار میں تیرے سامنے آ جائیں، اس وقت آ جائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ طلب کرے تو کیا تو انہیں دے دے گا؟ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، پرانی عادت تھی رشتہ جوڑنے کی، ٹھیک ہے، چہرے جی جی بالکل، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، بالکل بالکل۔ ایک مرتبہ مجھے تقریر کرنے دیں ذرا، مشکل ہے، تو میں تو خوشی خوشی سے دے دوں گا۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنی بیٹی خوشی سے رسول کو دے دے گا، لیکن رسول میری بیٹی رسول طلب ہی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میری بیٹی خود رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ سید ہونے کا میں سمجھ، ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی عجل فرجہم، ٹھیک۔ تو جو نہ ہو بن بیٹھے، فرعون خدا نہیں تھا بن بیٹھا، ٹھیک۔ ایک تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نہیں تھا بن بیٹھا، قابل لعنت ہو گیا۔ جو ولی اللہ نہ ہو بن بیٹھے، جو حق خلافت کا حقدار نہ ہو بن بیٹھے، جو جانشین رسول نہ ہو بن بیٹھے، جو کوئی بھی ابتدا میں بعد میں کوئی بھی جو نہ ہو اور بن بیٹھے، ٹھیک ہے۔ تو اس خاطر ہے کہ جو شجرہ طیبہ ہے وہ قرآن اور سنت سے لینا ضروری ہے، یہاں سے سمجھ میں آئے گا۔ اور میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ میں حضرت حجت کا سلسلہ آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ اچھا، حضرت حجت کے سلسلے میں خاص بات کیا ہے، یہ جو ان کا خطبہ ہے یہ ہم تک پہنچا پتہ ہے کس سے؟ مولا علی علیہ السلام کی زبانی پہنچا ہے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، مولا علی نے خطبہ پہنچایا حضرت حجت کا، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام سے، علی سے لے کر آخر تک، مہدی تک، کیوں؟ اس لیے یہ بھی تعبیر ہے۔ یہ کنز العمال کتاب جو عمران علیہ السلام کی بڑی کتاب ہے، یا جناب المودہ وہ کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد ستکون الائمۃ من بعدی 12، 12 امام ہوں گے، اولہم علی آخرہم مہدی، یہ حدیث ہے۔ پہلے کا نام علی ہے، آخری کا نام مہدی ہے، درمیان کے نام نہیں ہے اس میں، لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا وہ جو بھی ہوں گے یا علی جیسے ہوں گے یا مہدی جیسے ہوں گے۔ تو علی اور مہدی پر مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی۔ جی میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک بات اور نوجوانوں کو عرض کر دوں، اگر آپ سے کوئی دلیل پوچھے آپ کے امام کے وجود کی، کہ بھئی آپ کے امام وجود رکھتے کیا دلیل ہے، میں نے ایک آپ سے عرض کر دیا کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، شیطان بھی نظر نہیں آتا، بہکا دیتا ہے، امام نظر نہیں آتے لیکن ہدایت کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی پوچھے بھئی دلیل کیا ہے، وجود امام پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے، کوئی قرآنی دلیل ہے؟ جی بالکل دلیل ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے ان کے سامنے سورہ قدر کی تلاوت کریں، یہ میں حدیث معصوم کی روشنی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ سورہ قدر کے ذریعے وجود حجت خدا پر دلیل قائم کرو۔ سورہ قدر معروف سورہ نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ آیت اب تنزل الملائکۃ والروح، ٹھیک ہے، یہ فیہا یعنی شب قدر میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح۔ شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یہ تنزل ہے فعل مضارع، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس سے، نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے،
فقط یہ نہیں زمانہ رسالت میں نازل ہو گئے، فعل ماضی نہیں ہے ہو گئے، نہ تنزل، نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے شب قدر میں۔ مسلمانوں سے ایک سوال ہے، ہر سال شب قدر رمضان میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ رمضان میں آتی ہے۔ ملائکہ اس کا مطلب نازل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ 100% قرآن کی آیت ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کوئی ہے پوری امت مسلمہ میں بلکہ پوری انسانیت میں مائے کا لال جو یہ کہہ سکے کہ ہاں مجھ پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ وہ کہے کوئی میں مجھ پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ اچھا اب کتنی بد نصیبی کی بات ہے، یہ میں مناظرانہ گفتگو کا عادی نہیں ہوں، مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے لیکن برادران کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی اولو الامر سے مراد بادشاہان وقت ہے، یہ لکھا ہوا ہے، جو بادشاہ ہے وہ اولو الامر ہے۔ اچھا بھئی یہ تو بادشاہ تھا، وہ اولو الامر تھا، اس کے بعد کسی نے آ کر اس کو قتل کر دیا، تب کیا ہوگا؟ کبھی کام تو غلط کیا کہ کیوں قتل کیا، لیکن اب یہ اولو الامر ہے۔ شاید نہیں پہنچی بات، ارے یہ اولو الامر تھے، ان کو قتل کر دیا، انہوں نے قبضہ کر لیا، اب یہ اولو الامر ہو گئے۔ اچھا اس کے بعد کوئی اور صاحب آئے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا، ان کو فارغ کر دیا، خود تخت پہ بیٹھ گئے، کہا وہ کام غلط ہوا لیکن یہ اولو الامر ہے۔ قاتل بھی اولو الامر، مقتول بھی اولو الامر۔ جی قاتل بھی اولو الامر، مقتول بھی اولو الامر۔ اچھا کیا ان جیسوں پر فرشتے نازل ہو رہے تھے؟ ان پر تو ایک ہی فرشتہ زندگی میں نازل ہوتا ہے، اور جب نازل ہو جائے تو پھر کوئی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ ٹھیک ہے، تو اولو الامر سے میں کہتا ہوں آپ حضرت مہدی اس نام کے ساتھ قبول نہ کیجئے، آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی نہ کرے، اس پہ ہمیں بحث نہیں ہے۔ ہم تو اتنا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہو، کوئی تو ایک ایسا ہونا ضروری ہے شب قدر میں جس پر ملائکہ نازل ہو سکے۔ ڈھونڈیے کوئی بھی ہے، وہی امام ہے۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں، بات سے بات نکلتی چلی جا رہی۔ اچھا حضرت مہدی کے وجود پر یعنی وہ آئیں گے کم از کم، اس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، سارے مسلمان، حتیٰ یہ کہ مدینہ یونیورسٹی سے بھی جو تھیسس چھپتے ہیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ من انکر المہدی فقط کفر، جو مہدی کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا سخت، البتہ وہ مہدی وہ الگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم مہدی سمجھتے ہیں، لیکن کم از کم وجود حضرت مہدی پر کہ وہ کبھی نہ کبھی تشریف لانے والے ہیں، اس پر تو سب کو اتفاق ہے، سارے مسلمانوں کا، بلکہ میں کہوں ساری انسانیت ایک منجی عالم کا انتظار کر رہی ہے، کرسچنز اپنے اعتبار سے، جو اپنے اعتبار سے، تو کم از کم مسلمانوں کی بات ہو تو حضرت مہدی کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا آپ کو یہ یقین ہے کہ حضرت مہدی ہیں جو آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو ٹھیک ہے، میں ایک آفر کر رہا ہوں جھگڑا حل کرنے کے لیے، ایسا کرو، مہدی کا وجود تو یقینی ہے نا، تو اجماع کرو، کسی کو بنا دو مہدی، بناؤ نا بھائی، اجماع کر کے مہدی بنا لیتے ہیں، شیعہ سنی سب مل کر اجماع کرتے ہیں مہدی بنا دو۔ نا استغفر اللہ، کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے اجماع سے تھوڑی مہدی بنے گا، جب آخری نہیں بن سکتا تو پہلا کہاں سے بن گیا تھا؟ مجھے پڑھنے دیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہی وہ حضرت حجت ہیں کہ جو ضامن ہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام کے تحفظ کے، ورنہ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا 14 سال تک، کس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش نہ کی گئی، ہر طریقے سے، لیکن پشت پناہ حضرت حجت، وارث امام حسین ہے، منتقم خون امام حسین علیہ السلام ہے، اسی آسرے پہ دل بے قرار زندہ ہے کہ کوئی تو عاشقوں کا امیدوار زندہ ہے، کہ کوئی تو عاشقوں کا امیدوار زندہ ہے، اور غم حسین کو بدعت ذرا سنبھل کے کہو، ابھی حسین کا ایک سوگوار زندہ ہے۔ یہ مجھے بات کرنے دیں، زندہ آباد، مردہ مردہ آباد، یا علی۔
اچھا اس سے ڈیویشن میں نہ جائیے، ایک مل کے اجتماعی طور پر نعرہ لگائیں تاکہ اس کا لطف بھی ہوتا ہے، پھر بات آگے کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. کوئی ایک مل کے. جی اب مجھے سمجھ میں آ گیا اس قوم میں اتحاد کیوں ممکن نہیں ہے. صحیح چلے ایک مل کے میں ہی کہہ دیتا ہوں، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. جی میں نے عرض کیا روز ہماری گفتگو تقریباً 1.25 گھنٹے سے اوپر جا رہی ہے، رات کے 12:30 بجے شروع ہو کر 1.25 گھنٹے سے اوپر گفتگو. تو میں اس سے زیادہ ایکسیڈ قطعاً نہیں کرنا چاہتا، یہ تو بہت ہو گیا ہے. میں اسی کے اندر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اچھا مولا کائنات کے توسط سے خطبہ پہنچا ہے. مولا کائنات کے توسط سے کن کا خطبہ؟ حضرت حجت کا خطبہ. واضح ہو رہی نا، کنیکشن سمجھ میں آ رہا ہے کیا تسلسل سے ہم بات کر رہے ہیں. حضرت کمیل، یہ حضرت کمیل اپنے آپ کے لیے نہیں کہا میں نے، جو مولا علی علیہ السلام کے صحابی ہیں ان کے ساتھ حضرت لگا کے کہا. تو وہ دیکھ رہے ہیں وادی السلام میں، وادی السلام میں وہ دیکھ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کو. اچھا وادی السلام، اب جتنے زائرین تو ہیں انہیں تو پتہ ہے وادی السلام کیا ہے. ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں زائرین جاتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ وادی السلام کتنا بڑا عظیم قبرستان ہے. لاکھوں کی تعداد میں قبر ہیں، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان، قدیمی ترین حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کی ان انبیاء کی قبریں بھی وہاں پر ہیں. تو بڑا قدیمی تاریخی مقام ہے. تو مولا کائنات وادی السلام کے گوشے میں چہل قدمی فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور کمیل کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور مولا کائنات کہتے ہیں کہ کمیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وجہ اللہ چہرے پر بار بار مسکراہٹ آتی چلی جاتی ہے، اور میں دیکھے جا رہا ہوں مولا کو بس. اچھا آپ کو اکثر ملے گا یہ روایات میں کہ مولا کوئی عمل کر رہے تھے اور فلاں صحابی مولا کو دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. یہ آپ کو اکثر ملے گا کہ مولا علی نماز پڑھ رہے تھے، سلمان علی کو دیکھ رہے تھے. مولا علی قرآن پڑھ رہے تھے، میثم علی کو دیکھ رہے تھے. مولا علی چہل قدمی کر رہے تھے، کمیل علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. کیا لطف ہے اس میں، واقعاً کیا یعنی روحانی طور پر ایک لذت کا اظہار ہے. یا میں آپ سے کہتا ہوں ہم زری کو دیکھتے ہیں تو کیسا سکون ملتا ہے. بھائی جو زری کو دیکھے تب سکون ملتا ہے تو زری والے کو دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو کیفیت ہے، حضور نے ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اصحاب کا مجمع تھا، کہ اب جو داخل ہوگا مسجد میں اس نے عرش الہی کے خزانوں کو اپنے لئے جمع کیا ہوا ہے. یہ شیخ صدوق نے امالی میں لکھی ہوئی روایت. اصحاب دیکھتے رہے. ایک سادہ سا مسلمان، کوئی خاص بہت متقی پرہیزگار نہیں، رسول نے فرمایا تھا کہ اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے کہ عرش الہی کے خزانوں کو اس نے جمع کر لیا ہے. جیسے ہی وہ داخل ہوا تو ظاہر ہے کہ جھرمٹ لگ گیا صاحب کا کہ تم نے کیا کیا آج صبح اٹھ کے، کیا کیا تم نے؟ کہ مجھے تو بظاہر کوئی ایسا کام یاد نہیں آتا خاص، اللہ جانے. کہ نہیں کچھ تو کیا ہے. حضور نے کہا جا صبح سے لے کر بیان کرو اب تک کیا کیا تم نے. اس کے بعد ایک اور جملہ کہہ دیا، فرمایا کہ اس نے جو نیکی کی ہے نا، اگر اس کی ایک نیکی کو مشرق اور مغرب کے انسانوں میں تقسیم کر دیا جائے تو کوئی ایک بھی جہنمی نہیں رہے گا، سب کے سب جنتی ہوں گے. اللہ اکبر. اس نے کہا یا رسول اللہ میری تو سمجھ نہیں آ رہی کوئی بات. میں اتنا کہتا ہوں صبح کو اٹھا، میں تاجر ہوں، اپنے چھوٹے سے کام پر چلا گیا، تھوڑا سا کام میں مندی تھی لہٰذا جلدی فارغ ہو گیا. تو واپس جا رہا تھا اپنے گھر، سوچا جلدی فارغ ہو چکا ہوں، چلو علی کے گھر چلتے ہیں. اللہ اکبر، چلو علی کے گھر چلتے ہیں. علی کے گھر پہنچ گیا، میں نے دق الباب کیا، مولا کائنات باہر تشریف لائے. میں نے علی کے چہرے کو دیکھا اور میں نے کہا السلام علیک یا امیر المومنین. حضور نے کہا یہ جو تیرا عمل تھا کہ تو علی کی زیارت کے لیے اس طرح سے گیا اور علی کے چہرے کو دیکھتا رہا، جب تو چہرہ دیکھ رہا تھا اللہ اس ایک ایک لمحے میں ہزار ہزار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر رہا تھا. میں جس کے چہرے کو دیکھ کر جنت واجب ہو جائے وہ خود کیا ہوگا، اللہ جانے خود کیا ہوگا. سبحان اللہ. محیر العقول ہے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. خدا کی قسم محیر العقول ہے. ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. صفا کے ساتھ دل بولا، علی مولا، صفا کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، جی میزان میں تولا. علی مولا. امام زمانہ بلند
اللہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. جی علی کے باب میں تقیہ غیر ممکن ہے. علی کے باب میں یاروں تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں، اور شجر سے حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. سر اور کیجیے گا. مولا کائنات کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. کمیل دیکھ رہے ہیں، میں ابھی تک یہیں اسٹک ہوں، اور مولا کائنات چہل قدمی کر رہے ہیں، اور کمیل گویا یوں کہتے ہیں کہ گلاب کو خوشبو دینے والے علی کا چہرہ خود رشک گلاب بنا ہوا ہے، اور بار بار جھوم کر علی مسکراتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ ماں بے ابی انت و امی ماں افصحکا، بے ابی انت و امی ماں افصحکا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں کتنا فصیح کلام ہے تیرا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں کتنا فصیح کلام ہے تیرا. اور کمیل دائیں بائیں، ارے یہ تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ مولا کس سے بات کر رہے ہیں؟ کمیل آگے بڑھے، کہا بمن تکلم یا امیر المومنین، مولا یہ کس سے کلام کر رہے ہیں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. مولا کائنات نے کہا کہ اے کمیل، میری عین اللہی نگاہوں نے مستقبل میں سفر کرنا شروع کیا، اور میں نے دیکھا کہ ایک موقع ایسا آ رہا ہے کہ جب میرا فرزند قائم کعبے کی چھت پر بلند ہو کر خطبہ دے رہا ہوگا. جی، اور اس کے خطبے کو سن کے میں کہہ رہا ہوں بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں. یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، ابو طالب علیہ السلام کے لیے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میرے ماں باپ تجھ پہ. علی تو وہ ہے کہ جب جنگ میں جاتے تھے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلدل محشر خرام پر اوپر بلند ہو کر کہتے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. تو کوئی تو ہے ابو طالب میں ایسی بات کہ علی جیسا بھی فخر کر رہا ہے ابو طالب علیہ السلام پر. اور بقول حضرت علامہ طالب جوہری صاحب حفظہ اللہ، ان سے استفادہ کرتے ایک جملہ کہتا ہوں، بھئی علی بار بار کیوں کہتے تھے میدان جنگ میں جا کر میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، بار بار اتنا ریپیٹ کیوں کرتے تھے؟ بھئی علی کہہ رہے تھے کہ میں تو اپنے باپ کا نام بتا رہا ہوں، جو آ رہا ہے وہ بھی تو اپنے باپ. مختصر یا اللہ بولنے دے مجھے. تو مولا نے کہا کہ میں اسے دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ کتنا فصیح کلام ہے تیرا. یعنی مولا کسے داد دے رہے ہیں؟ حضرت حجت کو داد دے رہے ہیں. میرے ساتھ اب حضرت حجت کا خطبہ شروع کرنے لگا ہوں میں. اچھا، اگر کسی کے دماغ میں یہ شک آ رہا ہے کہ یہ مولانا نے کیا کہہ دیا کہ مولا کی آنکھوں نے مستقبل کا سفر کر کے اس خطبہ سن لیا کہ حضرت حجت کیا کہہ رہے تھے، جناب کوئی تعجب کی بات ہی نہیں اس میں. کیا یہ وہی علی نہیں کہ جو جنگ لڑتے لڑتے کبھی ایک یا کبھی کسی دو کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں؟ ارے مولا اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہ تمہارے سامنے جو آتا ہے مار دیتے ہو. میں دیکھتا ہوں کہ قیامت تک اس کی نسل میں میرا حبدار تو نہیں آنے والا ہے نا، چھوڑ دیتا ہوں اسے. یہ علی کی فضیلت نہیں، علی کی ذوالفقار کی فضیلت ہے. علی کی ذوالفقار نسب شناس ہے، ہمارے نسب شناس ہے، نسب کو جانتی ہے کہ آگے کون کون کیسا آنے والا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مستقبل میں یہ دیکھے کہ کون کیا خطبہ دے رہا ہے. لہذا حضرت حجت کعبے کی چھت پر بلند ہو کر، میں کہتا ہوں کیا حسین منظر ہوگا، کیا روحانی منظر ہوگا. میں چشم تصور میں جب سوچتا ہوں تو عالم وجد میں چلا جاتا ہوں کہ جب علی کا بیٹا کعبے کی چھت پر بلند ہو کر اذان دینا شروع کرے گا. اللہ اکبر. فقط انسان وہاں جمع نہیں ہوں گے، پتہ نہیں جنات کے کون کون سی مخلوقات ہوں گی، کائنات میں ملک، آسمان کی کون کون سی مخلوقات امام کے سامنے ہوں گی، اور حضرت حجت کعبے کی چھت پر بلند ہو کر خطبہ دے رہے ہوں گے. اور میں زیادہ وجد میں اس وقت آ جاتا ہوں کہ جب اپنے مولا کی زبانی کعبے کی چھت پر اذان میں سن سکوں گا کہ اشہد ان علی ولی اللہ. سبحان اللہ. علی، علی کو کون جانے گا وہیں پر فیصلہ ہوگا. اور علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا.
علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا. اور اذانوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے. اذانوں میں علی آئے، اور کیجئے گا دلیل دینے لگا ہوں کہ ساتھ میں سب مل کے کہیں گے پھر میرے ساتھ. اذانوں میں علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا. اذانوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے. بھئی علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا ہوگا. حیدر 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 مل کے صلوات بھیجیں مولا کائنات کی ذات گرامی پر. اللہم صلی تو وہ کعبے کی چھت پہ بلند ہو کر امام. اور کعبے کا اور ان کے گھر کا تو بڑا گہرا تعلق ہے میرے بھائی، پتہ ہے نا آپ کو. یہ بھی جو ہم سے کہتے ہیں جناب آپ کیا اللہ سے مدد نہیں مانگتے. بہت ساری اس پہ بہت بات ہو چکی ہے. میں تو جو ایسے نکتے ہوتے ہیں ایک ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں. آپ بہت سن چکے ہیں نا اس پہ. اللہ سے مدد بھائی، جس کے اگر کسی کے گھر جاؤ مدد مانگنے کے لیے تو جو گھر سے باہر آئے گا اسی سے مدد مانگو گے نا. بھائی میں اللہ کے گھر گیا مدد مانگنے کے لیے، علی کے سوا کوئی باہر ہی نہ آیا تو میں کیا کروں. اسی سے مانگو گے نا کہ جو باہر آئے گا. جی تو کعبے کی چھت پر کعبے کا بڑا گہرا تعلق ہے. میں نے عرض کیا اس خاندان سے کعبے کا بڑا گہرا. ابوالفضل عباس علیہ السلام نے بھی، جن کی آج شہادت کے مصائب پڑھے جائیں گے، انہوں نے بھی کعبے کی چھت پہ بلند ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کا کچھ حصہ پہلے پڑھ چکا ہوں کچھ اشروں میں. اور انہوں نے حضرت حجت بھی کعبے کی چھت پہ بلند. ایک اور شبہات ہے علی اور کعبے میں. آدھا جملہ کہوں گا آدھا نہیں کہوں گا، اگر سمجھ جائیں تو میں آگے ضائع نہ ہو جائے میرا جملہ ہے نا. مجھے امید ہے حضور نے فرمایا تھا کہ جس کے دل میں کعبے کا بغض ہو وہ صحیح النسب نہیں ہو سکتا. ہاں پورا جملہ پہنچا نہیں، چلے چھوڑ دے رہنے دیں، پھر کبھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی ہے. کعبے کی چھت پر بلند ہو کر حضرت حجت خطبہ دینا شروع کریں گے اور کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ واخدر ولیہ علی البریات واعطاہ مقالید الارض والسماوات. یا ایہا الناس قد اجیب دعوت المظلوم زال اللیل وطلع الفجر فانا انا املأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. على من عهد به آدم فانا اولى بوفائه. على من عهد به النوح فانا اولى بالنوح. على من عهد به ابراہیم فانا اولى بابراہیم. على من عهد به موسى فانا اولى بموسى. على من عهد به عیسى فانا اولى بعیسى. على من عهد به محمد فانا اولى بمحمد. على من عهد به امیر المؤمنین فانا اولى بامیر المؤمنین. تعالوا خذوا بایعونی فخذوا حقکم. هذه ید اللہ ہے میرے ساتھ. عربی آپ سمجھتے جائیں گے، تھوڑا آسان عربی. هذه ید اللہ وید محمد وید علی. محمد انا وانا محمد، علی انا وانا علی. شجر طیبہ محمد انا وانا محمد، علی انا وانا علی. فواللہ الذی البسنی خلع الوقار والسکینہ لا ابرأ عن مکانی هذا حتی اتیت کل ذی حق حقہ ولو کان الظالم فی التراب رمیما. اما تعلمون انا باعث من فی القبور انا القیم لیوم النشور انا المتجلی لموسیٰ علی شاہق طور بان کشفت الحجاب عن وجهی المستور. انا مونس ابراہیم حین القاء النار فی اہل الغرور. انا بقیۃ اللہ فی بلادہ. انا ودیۃ اللہ فی عبادہ. انا المنتظم انا المنتقم. انا ابن التسمیۃ البیض. انا ابن الوحدانیت الکبریٰ. انا السبب المتصل بین الارض والسماء. انا وجہ اللہ الذی یتوجہ الیہ الاولیاء. ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ کہیں چلے گئے؟ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر اللہ. نہیں ایسے نہیں، حضرت حجت کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر اللہ صلی اللہ. الا یا اعداء اللہ بھی ختم کہاں ہوا تھا ابھی. الا یا اعداء اللہ واعداء امیر المومنین وزوجتہ. حرام علیکم بعد اليوم رزق من الصدیقۃ فکلوا من مذابل الدنیا وخرابها واستعدوا في جواب المودة وحسابها. ففروا أين تفرون؟ في السماء تصعدون في الارض تنظرون في الجبال تكففون. أينما تفرون تجدون منی. مجھے پاؤ گے تم. اس کے بعد میں ترجمہ کروں گا آگے. پھر فرمایا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان وانا ذلك السلطان. فرمایا کہ الحمدللہ الذی انجز وعدہ. حمد اس خدا کی جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا.
حضرت حجت کا خطبہ ہے. میں نے عرض کیا فقط انسان نہیں ہوں گے سامنے، لا تعداد مخلوقات. ٹھیک ہے، حمد اس خدا کی جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور جس نے اپنے بندے کی مدد کی. بندے کی مدد اس لیے نہیں کہ بندے میں کوئی نعوذ باللہ ضعف موجود تھا. فرمایا وَآتَاهُ مَقَالِيدَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، اس نے تو اپنے بندے کو زمین و آسمان کی کنجیاں عطا فرما دیں. وَأَقْدَرَ وَلِيَّهُ عَلَى الْبَرِيَّاتِ، اور میں وہ بندہ ہوں کہ اللہ نے سارے انسانوں کی تقدیر میرے ہاتھ میں دے دی. اقدر ولیہ علی البریات. پھر فرمایا کہ اجیب دعوت المظلوم، مظلوم کی آواز سن لی گئی، مظلوم کی پکار سن لی گئی. کیوں؟ زال اللیل وطلع الفجر، رات گزر گئی، صبح طلوع ہو گئی، ایسی صبح کہ اس کے بعد کبھی رات نہیں ہونے والی ہے. انا املأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، میں اب دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دوں گا جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی. اس کے بعد فرمایا الا من احد به آدم فانا اولی بوفائہ. سنو، اگر آدم علیہ السلام نے بھی کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا نا تو میں زیادہ سزاوار ہوں کہ اب میں اس وعدے کو پورا کروں گا. یعنی آدم کا کیا وہ وعدہ اب میں پورا کروں گا. الا من احد به نوح فانا اولی بنوح، نوح علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا اس کو میں پورا کروں گا. اگر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی وعدہ کیا تھا الا من احد به ابراہیم فانا اولی بابراہیم، میں اس وعدے کو پورا کروں گا. ٹھیک. اچھا، ایک اعلان فوراً میرے ذہن میں آ گیا، اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن سے ادھر ادھر ہو جائے، تو میں کہہ دوں آپ سے کہ کل، کیونکہ منتظمین کی جانب سے ان کی خواہش کا اظہار تھا کہ کل نشتر پارک میں جو انجمن سادات امروہہ کا جلوس ہوتا ہے 8 محرم کا دن میں 11 بجے مجلس شروع ہوگی اور 12 بجے خطاب ہوگا، اور میں آپ جو وہاں پر مومنین ہوں گے ان سے خطاب کرنا ہے مجھے نشتر پارک میں. تو مومنین سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت کریں، اس کے بعد جو جلوس ہے اس میں بھی شرکت کریں. 12 سے لے کر 12:45 تک مجلس ہوگی، اور اس کے بعد نشتر پارک ہی سے جو قدیمی ترین جلوس ہے جو برآمد ہوتا ہے. ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اللہ جی، کہاں میں آپ کو کعبے سے نشتر پاک لے آیا، چلے وہیں چلتے ہیں دوبارہ. ٹھیک ہے. فرمایا کہ اگر ابراہیم نے بھی کو وعدہ کیا تھا تو میں پورا کروں گا. اگر موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی انبیاء نے جو وعدے کیے تھے کون پورا کرے گا؟ حضرت حجت پورا کریں گے. اللہ اکبر. بھائی نبی نے بھی یعنی کوئی وعدہ کیا تھا تو ان کے بھروسے پہ وعدہ کیا تھا. جی. پھر فرمایا کہ میرے جد محمد مصطفیٰ نے جو وعدہ کیا تھا الا من احد به محمد فانا اولی بوفائہ، میں اس وعدے کو پورا کروں گا. اور جو میرے جد امیر المومنین نے وعدہ کیا تھا الا من احد به امیر المومنین فانا اولی بامیر المومنین، تو میں زیادہ سزاوار ہوں کہ اپنے اس وعدے کو پورا کر دوں. پھر فرمایا تعالوا، آ جاؤ میرے پاس، بایعونی، میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اور یہ کوئی عام ہاتھ نہیں، ھذہ ید اللہ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. وید محمد، اور محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. وید علی، اور یہ علی کا ہاتھ ہے. اور کسی کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ وہ محمد تو وہ گزر گئے، ان کا ہاتھ یہ کیسے ہو گیا؟ بھئی وہ علی تو گزر گئے، ان کا ہاتھ یہ کیسے ہو گیا؟ کہا محمد انا و انا محمد. یاد رکھو وہ جو محمد تھے وہ میں تھا، اور جو میں ہوں وہ محمد ہوں. صحیح ہے. یہ یعنی اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو تھا جو حضور تھے محمد انا، وہ گویا میں ہی وہاں پر میرا نور تھا، اور یہ جو میں ہوں یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے. ایک ہی بات ہے. علی انا و انا علی، وہ جو علی تھے وہ میں تھا، اور جو میں ہوں وہ علی ہوں. صحیح ہے. جزاک اللہ. حضرت حجت کی خطبہ، آپ کے زمانے کے امام کا خطبہ سنا رہا ہوں آپ کو. بعض افراد نے یوں کہا ہے کہ کمیل نے جب کہا تھا نا مولا علی سے کہ مجھے یہ خطبہ سنائیے، تو کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ مولا نے کہا نا کہ میں دیکھ رہا ہوں اسی خطبہ دیتے، تو کمیل نے کیا جملہ کہا تھا؟ کہا تھا کہ ان رأیتنی اہلا لذالک من علی بعض فقراتها، اگر مولا آپ مجھے اہل پائیں کہ مجھے خطبہ سنائیں تو مجھے تھوڑا سا خطبہ سناتے ہیں. اور میں نے آپ سب کو اہل سمجھتے ہوئے خطبہ سنانا شروع کیا ہے. اب کسی نے اپنے چہرے سے کوئی ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ وہ اہل نہیں ہے تو میرا کوئی قصور نہیں ہے بھائی اس میں سے. تو پھر کہیں گے محمد میں ہی تھا، میں ہی محمد ہوں، علی میں ہی تھا، میں ہی علی ہوں. واللہ الذی البسنی خلع الوقار والسکینہ، کہا اس خدا کی قسم جس نے مجھے وقار اور تسکین کا لباس پہنایا ہے. لا انی لا ابرأ عن مکانی ھذا، میں اس وقت تک اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا حتی آتیت کل ذی حق حقہ، جب تک ہر صاحب حق کو اس کا حق نہ پہنچا دوں.
ارے مولا کتنے تو گزر گئے ظالم، حق کھا کے چلے گئے دنیا سے، اب آپ حق کیسے دلوائیں گے؟ کہ وَلَوْ كَانَ الظَّالِمُ فِي التُّرَابِ رَمِيمًا، چاہے ظالم قبر کے اندر ہی کیوں نہ جا چکا ہو، چاہے اندر کیوں نہ جانا چکا ہو، رمیما خاک اگر ختم ہو چکا ہو، میں اس حق دلاؤں گا صاحب حق کو، میں مظلوم کو حق دلاؤں گا۔ اما تعلمون، تم کیوں تعجب کرو، کیا تم نہیں جانتے کہ انا باعث من فی القبور، اللہ کے اذن سے قبروں سے اٹھانے والا میں ہی تو ہوں، وَأَنَا الْقَيِّمُ لِيَوْمِ النُّشُورِ، اللہ کے اذن سے میدان قیامت کو برپا کرنے والا میں ہی تو ہوں۔ نہ گھبرانا نہیں، انا المتجلی لموسیٰ علی شاہق الطور بأن کشفت الحجاب عن وجهه المستور، کہ جب موسیٰ گئے تھے کوہ طور پر اور انہوں نے جلوہ دیکھا تھا، وہ کون تھا؟ اللہ اکبر، فرمایا میں بأن کشفت الحجاب عن وجهه المستور، میں نے اپنے چہرے سے حجاب کو ہٹا دیا تھا، میرا جو نور حقیقی تھا وہ ظاہر ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ مولا کائنات کے لیے روایت ہے، حضرت حجت اسے تکرار کریں گے۔ کانا مونس ابراہیم ہینا القاہ فی النار اہل الغرور، میں ابراہیم کا اس وقت بھی مونس و مددگار و ہمدرد تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ انا بقیت اللہ فی عبادہ، میں مخلوقات میں اللہ کا بقیہ ہوں، یعنی آخری حجت ہوں۔ وودیۃ اللہ فی بلادہ، میں اس زمین کے شہروں میں اللہ کی امانت ہوں۔ انا المنتظم انا المنتقم، میں نظام الہی کا انتظام کرنے والا ہوں اور میں خون حسین کا انتقام لینے والا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا جلالت ہے اس خطبے میں۔ انا المنتقم، میں انتقام لوں گا۔ اگر تھکن ہے بھی تو چہرے پہ نہ آنے دیجیے گا اس وقت جو جملہ کہہ رہا ہوں، اب جو جملہ کہنے لگا ہوں۔ یا علی، ماشاءاللہ، وہاں سے لے کر اتنی بڑی تعداد میں آپ، اور جو سامنے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے وہ جو سامنے نہیں ہے، تو میں سب کو ایک 10 بستر گزارش کر رہا ہوں۔ اب جو جملہ کہا مولا نے، اپنا تعارف کرواتے کہ انا ابن التسمیۃ البیضاء وانا ابن الوحدانیۃ الکبریٰ، فرمایا نورانی بسم اللہ کا بیٹا میں ہی تو ہوں۔ بھائی کاغذ پر لکھی ہوئی بسم اللہ کا نہیں جی، نورانی بسم اللہ کا بیٹا ہوں میں۔ وَأَنَا ابْنُ الْوَحْدَانِيَّةِ الْكُبْرَى، فرمایا خدا کی سب سے بڑی وحدانیت کا بیٹا میں ہوں۔ یہ وحدانیت کبریٰ سے مراد سرکار ختمی مرتبت کی ذات ہے، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر۔ وحدانیت کبریٰ کیوں کہا؟ سب سے بڑی وحدانیت حضور ہے۔ دیکھیں ہم جو سجدہ کرتے ہیں نا اللہ کو، یہ اللہ کو سجدہ کہا بس وہ قبول کر لیتا ہے، اس کا کرم ہے، ورنہ تو ہم اپنے سوچ اور تصور کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی کیا ہے کہ خدا کیا ہے۔ ابھی آپ یہاں پر بعد میں انٹرویو لے لی، ووٹنگ کروا لیجیے، 50 طرح کے خدا آپ کو مل جائیں گے، جو ہم کے ذہن، ہم الگ الگ ذہنوں میں الگ الگ ہے نا تصور، ہماری محدود صلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کی مہربانی ہے، وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اس سجدے کو وہ قبول کر لیتا ہے، جبکہ ہمیں خدا کا صحیح تصور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بتائیے وہ خدا اچھا لگتا ہے جسے ہم سجدہ کریں، یا وہ خدا ہے جسے 14 سجدہ کریں؟ وہ جو سجدہ کر رہے ہیں وہ حقیقی خدا کو سجدہ ہے، وہ پوری معرفت کے ساتھ سجدہ ہے۔ ہمارا جو سجدہ ہے وہ ایک تصور ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ بھی واجب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، نہیں، لیکن جو ایک بزرگ عالم کا جملہ ہے، فرمایا خدا کیا ہے یہ تو سمجھنا ناممکن ہے، خدا کیا نہیں ہے یہ سمجھنا آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ذہن میں آ جائے وہ نہیں ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ ذہن ہے محدود، وہ ہے لامحدود، جو ذہن میں آ جائے وہ ہے ہی نہیں، تو ہم تو اپنی ذہنیتوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس کا کرم ہے، قبول کر لیتا ہے۔ نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ غلط ہو گئی نماز، وہ ٹھیک تھی نماز، وہ اس کا کرم ہے، لیکن جو حضور سجدہ کرتے ہیں وہ اصل خدا کو سجدہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہا انا ابنا، میں اسی کا بیٹا ہوں، میں اسی کا بیٹا ہوں کہ جو اس واقعی خدا کی عبادت کرنے والا ہے۔ انا ابن الوحدانیۃ الکبریٰ، میں اس وحدانیت کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ انا السبب المتصل بین الارض والسماء، میں ہی تو وہ سبب ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان جڑا ہوا ہے۔ انا وجہ، بس ختم ہو گیا خطبہ۔ انا وجہ اللہ الذی یتوجہ الیہ الاولیاء، کہ میرے خاندان میں ویسے تو سب ولی اللہ ہیں، لیکن میں وہ وجہ اللہ اور ولی اللہ ہوں کہ اولیاء بھی میرے چہرے کو دیکھ کر خدا کو پہچانتے ہیں۔
انا وجہ اللہ الذی یتوجہ الیہ الاولیاء. پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا. اگر آپ کے ذہن میں وہ خطبہ ہے جو میں نے جبریل کا سنایا تھا مولا علی اور حضرت سید سلام اللہ علیہ کے عقد کے موقع پر، اس میں بی بی کا مہر، دنیا کا مہر کیا تھا؟ پوری زمین. پھر اس کے بعد کیا کہا تھا جبریل نے؟ زمین ہے مہر سیدہ. پھر کہا تھا جو اس پر چل رہا ہے، علامن مشا علی الارض بدون رضا مشا حرامن، جو چل رہا ہے ان کی رضا کے بغیر، چونکہ مہر پر غصب کر کے چل رہا ہے تو حرام چل رہا ہے. علامن اکل بدون رضا اکل حرامن، جو ان کو ناراض کر کے کھا رہا ہے مہر فاطمہ میں سے حرام کھا رہا ہے. یہ میں نے سنا چکا ہوں آپ کو. یہ اسی طرح سے مولا نے جہاں کہا، اسی انداز کو دوسرے طریقے فرمایا کہ الا یا اعداء اللہ و اعداء رسولہ و اعداء امیر المومنین و زوجتہ. مولا کعبے کی چھت پر کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں سنو اللہ کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں، میرے جد علی کے دشمنوں اور ان کی زوجہ سیدہ کونین کے دشمنوں، سنو، حرام علیکم بعد اليوم رزق من الصدیقۃ، آج کے بعد سے میری سچی ماں کا دیا ہوا رزق تم پر حرام ہے. فکلوا من مذابل الدنیا وخرابها، جاؤ دنیا کی خرافات میں سے کھاؤ، رزق نہیں کھا سکتے. اور کہا کہ ففروا، جاؤ، بھاگنا چاہتے ہو مجھ سے، ففروا، بھاگ کر دکھاؤ. وہ پرانی عادت ہے نا، پتہ نہیں آپ کہاں چلے جاتے ہیں، مجھے بار بار جگانے کے لیے آنا پڑتا ہے آپ کو. پرانی تو کہا کہ ففروا، بھاگ کے تو دکھاؤ، کہاں جاؤ گے؟ اینما تفرون، جہاں کہیں بھی بھاگ کے جاؤ گے، تجدونی، اپنے آپ سے پہلے مجھے پاؤ گے. افی السماء تصعدون، کیا آسمانوں میں چلے جاؤ گے؟ ام فی الارض، جملہ سنیے گا محفوظ کیجیے گا، ام فی الارض تنزلون، کیا زمین میں گھس جاؤ گے؟ ام فی الجبال تکففون، کیا غاروں میں جا کے چھپ جاؤ گے؟ وہاں چھپ جاؤ گے، کہیں بھی جاؤ گے، تجدونی، اپنے آپ سے پہلے مجھے پاؤ گے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان وانا ذلك السلطان. جو اللہ پھر قرآن کی آیت پڑھی سورہ رحمان کی، کہا اے جنوں انسانوں اگر نکل سکتے ہو اللہ کی سلطنت سے تو جاؤ نکل کے بتاؤ. اللہ کی سلطنت سے، اللہ کی سلطنت نہیں، اس زمین و آسمان سے اگر نکل سکتے ہو، معذرت، زمین و آسمان سے اگر نکل سکتے ہو تو نکل کے، اللہ کی سلطنت اور بہت وسیع ہے. زمین و آسمان سے نکل سکتے ہو، جاؤ نکل کے بتاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم زمین و آسمان سے نہیں نکل سکتے جب تک تمہارے پاس سلطان نہ ہو. کہا انا ذالک السلطان، وہ سلطان میں ہوں، میرا اذن ہو تو نکل سکتے ہو. یہ حضرت حجت وہاں پر ارشاد فرمائیں گے. گویا کمیل نے اس انداز سے بھی کہا مولا کائنات سے کہ یا امیر المومنین، آپ کے فرزند کی زبانی تو میں سن ہی لوں گا کعبے سے، آپ ہی سنا دیجئے مجھے اس وقت، کیونکہ سب واپس پلٹنے والے ہیں انشاءاللہ. جس کے دل میں عشق امام زمان علیہ السلام ہوگا وہ قبروں سے بلند کیا جائے گا. ٹھیک ہے، عشق امام زمان علیہ السلام، عشق امام زمان علیہ السلام کا اظہار ہوتا ہے یہ فرش ادا سے. امام حسین علیہ السلام کا اور حضرت حجت کا وہ گہرا تعلق ہے، وہ گہرا تعلق. اس پر اس وقت چونکہ موضوع وہ نہیں ہے اور میں اس پر چلا گیا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. ورنہ یہ کہ 15 شعبان حضرت حجت کی آمد کی جو رات ہے، اس میں زیارت کس کی مستحب ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی مستحب. کہ جاؤ کربلا. بلکہ حدیث میں جو 15 شعبان کربلا پہنچ کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہے، وہ ویسا ہے جیسے 1,24,000 انبیاء سے ہاتھ ملا رہا ہو. جی، اس لیے کہ حسین 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں. 15 شعبان کو جاؤ کہ ایسا کہ جیسے 1,24,000 انبیاء سے ہاتھ ملا رہا ہو. جی، عاشور کے دن شہادت حسین ہے. جملہ کیا کہنے کی تاکید ہے؟ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمثابر بالحسین علیہ السلام وجعلنا وایاکم بساری، کہ اللہ آپ کے اور ہمارے غم کو غم امام حسین السلام میں اور بڑھائے اور آپ کو ہمیں قرار دے اس لشکر میں کہ جو خون حسین کا انتقام لینے والا ہے. یعنی حضرت حجت کی طرف اشارہ، یعنی امام کا تعلق اس امام سے، اس امام کا تعلق اس امام سے. اس طرح سے حسین مظلوم تو کائنات کو عطا کرنے والا حسین باذن خدا. یہ جیسے ہم جب یہ جملہ کہتے ہیں نا، ہمارے جو بہت سارے بھائی ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے یہ کیا کہہ دیتے ہیں مولانا، کائنات کو عطا کرنے والا حسین. کائنات کو تو خدا عطا کرتا ہے. جی، شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے نہیں جانا پڑتا میرے بھائی. یہ وضاحت ضروری تھی. ٹھیک ہے، دوا میں بھی شفا اللہ ہی نے رکھی ہے، لیکن دوا کھانی پڑتی ہے یا نہیں؟ دوا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے میرے بھائی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے.
ہماری جو دوا ہے وہ نعرہ حیدری ہے. واہ. یا علی. مل کے کہیں یا علی. صلی علی وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ. کپڑے میرے حسین کے بنوا کے لے گیا. ٹھیک ہے, یہ میں مصرے پڑھ کے جا رہا ہوں منزل مصائب پر. کپڑے میرے حسین کے بنوا, رضوان جنت آیا تھا نا, کپڑے میرے حسین کے بنوا کے لے گیا اور جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گیا. جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گیا اور جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے. اللہ اکبر. بھائی جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے اور آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا. یہ حسین کا کرم ہے, یہ حسین کا صدقہ. زندہ آباد. اب میں کہتا چلا جا رہا ہوں اشعار میں کہ کون کون حسین سے کیا کیا لیتا چلا گیا, اور آخر میں آپ کے لیے کہوں گا کہ آپ نے اور میں نے کیا لینا ہے حسین سے. ہے میرے ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ سے, ہے نا. کپڑے میرے حسین کے بنوا کے لے گیا اور جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گیا. ہور نے کیا لیا حسین سے؟ جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے, پر ہور آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے, ہور آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا. اور فطرس پروں بغیر بہت ہی اداس تھا. میں فطرس پروں بغیر بہت ہی اداس تھا. آ کر حسین سے نئے بنوا کے لے گیا. آ کر حسین سے نئے بنوا کے لے گیا. اور آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے. آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے. راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. یہ حسین اتنے بڑے مجھے کہنے دیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. مل کے کہیں گے یا علی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. کپڑے میرے, ابھی دو باتیں اور کہنی ہے مجھے. کوئی جنت لے گیا, کوئی پر لے گیا, ٹھیک ہے, کوئی بیٹے لے گیا. کپڑے میرے حسین سے بنوا کے لے گیا, جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گیا. جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے اور آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا. وہ فطرس پروں بغیر بہت ہی اداس تھا. آ کر حسین سے نئے بنوا کے لے گیا. آ کر حسین سے نئے بنوا کے لے گیا. اور آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے. راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. اب الگ الگ بات کیا کرنا, جنت, بیٹے, رزق, اولاد. جس کو کہیں سے کچھ نہ ملا با خدا بطول. بھائی جس کو کہیں سے کچھ نہ ملا با خدا بطول, آ کر حسین سے, آ کر در حسین سے وہ آ کے لے گیا. آ کر در حسین سے وہ آ کر لے گیا. اور اب آپ کے لیے اور اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, ماتمی حسین کا کتنا ہے لاڈلا. جب ہور کو دیا, فطرس کو دیا, راہب کو دیا, تو ماتمی کو کیوں نہیں؟ بھائی ماتمی حسین کا کتنا ہے لاڈلا. قسمت میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. حسین لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. آج ماتم بھی ہونے والا ہے, لہذا اس خاطر میں نے عرض کیا کہ مل کے بھیج دے. اللہ ماتمی حسین کا کتنا ہے لاڈلا. قسمت میرے حسین سے, سبحان اللہ, قسمت میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. اور جسے جو حسین سے چاہیے
آنا تو پڑے گا نا باب حسین کے پاس. باب حسین کا نام ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام. ٹھیک ہے, تھوڑا سا 2 جملے سن لیں قاضی عباس علیہ السلام, سنیں گے میرے ساتھ یا نہیں؟ ٹھیک ہے بھائی. باب لفظ باب بے الف بے, اس کا جو ابجد بنتا ہے وہ 5 ہے. ٹھیک ہے, با کے ہیں 2, الف کا 1, با کے 2, 5. باب اللہ یعنی باب کا ابجد بنتا ہے 5. بھائی اللہ چاہیے تو 5 کے در پہ جانا پڑے گا. اچھا ابواب, ابواب یعنی زیادہ دروازے. ابواب کا ابجد بنتا ہے 12. کیوں؟ الف کا 1, بے کے 2, واو کے 6. ٹھیک ہے, 3 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 9. پھر الف کا 1, با کے 2, 12. باب کا ابجد ہے 5, یعنی اللہ کا در 1 چاہیے تو 5 کے پاس جاؤ, بکھرے ہوئے در چاہیے 12 کے پاس جاؤ. اب حسین کا ابجد ہے 128. حسین کا ابجد, نام ہے امام حسین السلام کا ابجد ہے 128. حسین کے ساتھ باب کو ملا لیجئے, باب کا ابجد ہے 5, بن کے ہو جاتا ہے 133. بن جاتا ہے عباس, عباس کے نام کا ابجد ہے 133. بات پہنچ رہی ہے؟ میں کس لنک سے لے آیا آپ کو؟ باب حسین 133, عباس 133. کیا شان ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام کی. خدا کی قسم مجھ جیسے کروڑوں پڑھتے رہیں لیکن شان کا حق ادا نہ ہو پائے. عباس نام ہے ابو الفضل عباس. عباس, عباس کا مطلب کیا ہے؟ شیر. ٹھیک ہے, ابھی میں فضائل پڑھ رہا ہوں, تھوڑا مصائب سے دور ہو, تو 2 جملے غازی کے لیے بھی تو مجھے کہنے کا مجھے اجازت دیں گے نا آپ. عباس عربوں میں خاص طور پر بنی امیہ میں ہوتا یہ تھا کہ ویسے جانوروں پہ بہت سے نام رکھے جاتے تھے. بھائی بچہ پیدا ہوا, گھر سے باہر نکلے, جس کو دیکھ لیا. اب میں نام کا ترجمہ نہیں بتاؤں گا, وہ نام اصل میں نہیں بتاؤں گا. مثال کے طور پر کسی بلی کو دیکھ لیا, جس کو پہلی دفعہ دیکھ لیا اس کا آگے نام رکھ دیا. اب جن کو پتا ہے ان کو بتائیں گے کیا کہہ رہا ہوں میں, ہے نا؟ نہیں, اور بھی ہے. مثال کے طور پر یہ کہ کسی کتیا کو دیکھ لیا, ایک نام رکھ دیا. ہیں تاریخ میں جا کے دیکھو نا بھائی, جو علی کے مقابلے میں ذرا نام کے معنی تو چیک کرو کہ کیا ہے وہاں پر. بنی ہاشم فقط وہ خاندان ہے جس میں جانوروں کے نام پر نام نہیں ہوتے تھے, سوائے شیر پر. ٹھیک ہے, شجاعت کی جو علامت ہے, سوائے شیر کے آپ کو بنی ہاشم میں کسی اور جانور کے نام پہ نام نہیں ملے گا. اچھا, شیر کے بھی میں نے عرض کیا نا, عربی زبان اتنی وسیع ہے, الگ الگ ہے نا. شیر کے جو نام ہیں, مثلا حمزہ آپ کو ملے گا, حیدر, قسورہ, عباس. فقط ایک شیر کا نام ایسا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا بنی ہاشم میں. ٹھیک ہے, اب وہ کیسے سمجھاؤں میں آپ کو. اچھا, وہ کیوں نام نہیں رکھتے تھے اس شیر کے نام پر؟ اس لیے کہ وہ بد نسب شیر تھا. ٹھیک ہے, نسب کا پتہ نہیں ہوتا تھا, لہٰذا وہ جو شیر ہے اس کے نام سے نام نہیں رکھا جاتا تھا. اچھا, کہ اس کا نام سمجھنا ہو, بھائی ایبٹ آباد میں ایک بہت بڑا دہشت گرد تھا جس کا آپریشن کیا گیا تھا, صحیح نا, آپریشن کر کے پکڑا گیا تھا نا جی, تو نام رکھا جاتا تھا عباس. آدھے سے زیادہ مجمع نہیں پہنچا, خیر اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. تو نام رکھا جا عباس. عباس میں اور باقی شیر کے نام میں کیا فرق ہے؟ عباس الاسد الذی تہرب الاسود. دیکھیں جب شیر آتا ہے نا جنگل میں تو سب اور بھاگ جاتے ہیں, فرار کر جاتے ہیں نا. جب شیر آئے تو سب فرار کر جاتے ہیں. عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ جب وہ آ جائے تو باقی شیر بھی. جی, اس کو کہتے ہیں عباس. سبحان اللہ. قمر بنی ہاشم, قمر بنی ہاشم اس خاندان میں سارے ہی حسین ہیں, سارے ہی خوبصورت ہیں. قمر کا لقب بھی ہے. عبد مناف کو کہا جاتا تھا قمر بطحا, حضرت عبد مناف کو بطحا کا چاند. خود حضرت عبداللہ حضور کے والد کو کہتے تھے قمر حرم, بیت اللہ کا چاند. ٹھیک ہے, مولا کائنات کو بی بی زہرا کہا کرتی تھی قمر اللیل, رات کا خوبصورت چاند. ٹھیک ہے, تو کوئی بطحا کا چاند ہے, کوئی بیت اللہ کا چاند ہے, کوئی رات کا خوبصورت چاند ہے.
اتنے قمروں میں جو بنی ہاشم کا چاند ہے، بات پہنچ رہی ہے، وہ قمر بنی ہاشم علی کا بیٹا ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے۔ یہ ہے عباس۔ بنی ہاشم میں ویسی بڑی وجاہت ہوتی تھی۔ چلیں آپ کو ایک اور جملہ سناتا ہوں، آپ انشاءاللہ اسے قبول کریں گے اور محظوظ ہوں گے اس سے۔ بنی امیہ سے ایک شخص آیا، اس نے آ کر مولا علی سے کہا اے علی، آپ بنی ہاشم کی جو داڑیاں ہوتی ہیں وہ بڑی اچھی خوبصورت سی ہوتی ہیں۔ ہے بھئی، واقعہ موجود ہے۔ اور ہم جو داڑیاں ہماری جو ہوتی ہیں وہ ادھوری ہوتی ہیں، کبھی کہاں سے نکل رہی ہے، کبھی کہاں سے نکل رہی ہے، تو یہ کیوں ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس نے کہا کہ علی آپ کی داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے؟ ہماری داڑھی کا ذکر بھی قرآن کا، جی قرآن میں ہے۔ علی نے سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت پڑھی کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذنہ، کہ جو زرخیز اور طیب زمین ہوتی ہے اللہ اس سے نباتات کو خلق کرتا ہے۔ اور آگے آیت ہے کہ جو خبیث زمین ہوتی ہے اس سے جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ علی نے آیت پڑھی سامنے۔ اچھا یقین فرمائیے گا میں خود حیرت میں ہوں، 1 گھنٹہ شاید 10 منٹ ہو چکا ہے، مجھے اب منزل مصائب پر آ جانا چاہیے۔ آپ حضرات اتنے جوش و بلا سے سن رہے ہوتے ہیں کہ میں اسی رو میں بہتا ہوا سناتا چلا جاتا ہوں آپ کو۔ لہٰذا اللہ ہمارا پڑھنا آپ کا سننا قبول فرمائے اور بار بار اس در پر آنا نصیب فرمائے۔ میں یہ دعا آپ کو دے رہا ہوں، حضرت حجت کا خطبہ پڑھا گیا، اس سے بڑھ کے دعا نہیں ہو سکتی کہ لاکھوں کے مجمع میں جب اپنے زمانے کے امام کو دیکھو تو انہیں پہچان کر ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ سکو۔ یہ معرفت ہمیں توفیق انشاءاللہ سے نصیب ہو سکے، حضرت حجت کے اعوان و انصار میں شامل ہونا نصیب ہو سکے۔ اور اصل وراثت کیا ہے؟ اصل وراثت تو ہے ہی کہ جو ایمان کی وراثت منتقل ہوتی ہے نا، مال دولت تو ہے ٹھیک ہے، لیکن اصل وراثت یہ ہے کہ یہ جو عشق علی کی دولت ہے یہ نسلوں میں منتقل ہو سکے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے لیے اہتمام کریں اور اسے انشاءاللہ اپنی نسلوں میں پہنچائیں اسی طاقت شدت کے ساتھ۔ عشق علی، عشق امام حسین علیہ السلام۔ ایسی رفعت عباس کے لیے، ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے، ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے، 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے۔ یہ ہے عباس۔ آج عباس کے نام پر گریے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں اور مجھے اندازہ ہے ابو الفضل عباس السلام کے نام پر گریے پر ایک خاص ہی اس کی تاثیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ باب الحوائج ہے، خدا کا کرنا یہ ہے کہ 3 دن سے مسلسل باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے۔ شہزادہ علی اصغر، کل مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آج غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ اچھا میں مصائب میں توفیق کے لیے کہ اللہ مجھے بھی وہ طاقت دے سکے کہ میں پڑھ سکوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی آپ ایک نعرہ حیدری لگا دیں، مجھے قوت مل جائے گی انشاءاللہ۔ مل کے لگائیے گا۔ عباس شبیہ ہے حیدر کرار ہے، لہٰذا بس ایک جملے سے آپ کی ثنائیں بلند ہو جائیں گی۔ اتنا سمجھ لینا کافی ہے شہادت عباس کا اثر کیا ہے، کہ حسین نے عباس کی شہادت پر وہ شعر پڑھا ہے جو کسی شہید کی شہادت پر نہیں پڑھا۔ فرمایا عباس تیرے جانے سے کربلا میں یہ انقلاب آ گیا کہ اب تک جو آنکھیں سویا کرتی تھیں وہ جاگا کریں گے۔ جزاک اللہ۔ میں آ گیا اپنے مصائب پر، مصائب کے حصے پر۔ آپ حضرات کے صدائیں پہلے جملے میں بلند ہو گئیں، آپ نے قبول کر لیا۔ عباس تیرے جانے سے یہ انقلاب آ گیا کہ اب تک جو آنکھیں سویا کرتی تھیں وہ جاگا کریں گی، جو جاگا کرتی تھیں وہ سویا کریں گے۔ اے مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے عباس جب تک تو زندہ تھا نا، عمر سعد کو نیند نہیں آتی تھی، شمر کو نیند نہیں آتی تھی، انہیں خوف تھا، تو چلا گیا اب وہ سکون سے سو جایا کریں گے۔ اگلا جملہ اور سخت ہے کہ عباس جب تک تو زندہ تھا زینب کے دل کو سکون تھا عباس۔ زینب سکون کی نیند سو جایا کرتی تھیں، عباس زندہ ہے، اب تو چلا گیا زینب ایسے جاگے گی کہ زندگی بھر نیند نصیب نہیں ہوگی۔ بے شمار معجزات ہیں ابو الفضل عباس علیہ السلام کے در کے، بے شمار معجزات، کیا کچھ معجزات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ایک بڑے ذاکر تھے، وہ ابو الفضل عباس کے حرم میں پہنچے، زری کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے غازی آپ نے مجھے عزت دی ہے، شہرت دی ہے، اتنا مقام دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں خاص کوئی ایسی
مجھے آپ حاجت میری روائی کر دیں، ایسا مجھے انعام عطا کریں، مجھے یقین ہو کہ صرف آپ کے در سے ملا، کہیں اور سے نہیں مل سکتا۔ تقریباً کئی سالوں پرانی بات ہے، جب یہ ممکن ہوتا تھا کہ خادم آیا، اس نے کہا کہ اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے میرے ساتھ؟ کیا اصل قبر عباس پہ ساتھ چلنا چاہو گے؟ کہتے ہیں میرا دل تڑپ اٹھا، میں نے کہا مولا واقعاً باب الحوائج ہے مولا، میں نے آپ سے خاص تحفہ مانگا، آپ نے اتنا بڑا انعام عطا فرما دیا۔ کہتے ہیں میرے ساتھ 3 اور زائرین تھے، میں نے انہیں لیا اور ساتھ چلے۔ جب آپ میں سے کتنے زائرین کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، اور دعا دے رہا ہوں کہ پھر سے آپ کو غازی کا حرم دیکھنا نصیب ہو سکے۔ یہ میں جانتا ہوں میں نے کتنے زائرین کے ساتھ سفر کیا، الحمدللہ مولا نے اتنی مرتبہ اپنے دربار میں طلب فرمایا۔ یہاں سے جب زائرین چلتے ہیں نا تو خاص سوچ کے چلتے ہیں کہ ہمیں عباس کے حرم میں یہ دعائیں مانگنی ہیں۔ جب عباس کے سوچ کے چلتے ہیں کہ مولا علی کے حرم میں زیارت تو پڑھیں گے، امام حسین کے حرم میں زیارت تو پڑھیں گے، لیکن عباس کے حرم میں ہمیں مولا سے یہ باتیں کرنی ہیں، وہ باب الحوائج ہیں، ان سے یہ حاجات مانگنی ہیں۔ جب یقین فرمائیے گا، جب کربلا پہنچتے ہیں اور پہلی مرتبہ عباس کے حرم کو دیکھتے ہیں نا، پہلی مرتبہ میں تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کہیں کیا نہ کہیں، ساری حاجتیں کوئی زبان پر نہیں، صرف انسان رو رہا ہوتا ہے یا عباس کہہ رہا ہوتا ہے، ماتم کر رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مولا شرمندہ وہ حاجتیں بعد میں مانگ لوں گا، مولا میں پہلے ماتم کرنے آیا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے اصل قبر عباس ہمیں نظر آ رہی تھی، جب کوئی گنبد کو دیکھے تو یہ کیفیت ہوتی ہے، اصل قبر نظر آ رہی تھی، ہمارا پورا وجود کانپ رہا تھا اور ہماری زبان سے کچھ نکل نہیں رہا تھا سوائے یا ابو الفضل عباس کے۔ وہ حرم کا خاتم آیا، اس نے کہا کہ شیشیاں لے لو اور اس میں جو پانی بہ رہا ہے نا قبر عباس پر، کہ یہ پانی بھر لو، مریضوں کو پلانا، شفا یاب ہو جائیں گے۔ ہم نے پانی بھر لیا، ایک منڈی بہاؤدین کا سید ساتھ میں تھا، اس نے مشق کو نکالا، مشق لے کر آیا تو چھوٹی سی مشق، اس نے کہا کہ مجھے اجازت ہے میں یہاں سے تھوڑا پانی بھر لوں؟ کہ جتنا بھر کے لے جانا چاہتا ہے لے جا، آج پانی کی کمی نہیں ہے عباس کے در پر۔ جو سنتے جائیں وہ خدا کے لیے روتے چلے جائیں۔ ہم باہر آئے، ہم نے کہا تو نے اتنا ماشاءاللہ پانی لے لیا تو اب مومنین کو تبرک میں تقسیم کرنا، اس نے کہا نہیں میں نے تبرک کے لیے نہیں کیا، کہتا مجھے اب اپنے شہر جانا بھی نہیں ہے۔ جانتے ہو کہاں پہنچا؟ وہ چھوٹی شہزادی کے مزار پہنچا، شام میں پہنچا، شہزادی سکینہ کے حرم میں پہنچا، قبر عباس کا پانی سکینہ کی زری پر ڈال کر کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی، تو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا، تو راستے میں تماچے کھاتی رہی، تو راستے میں تازیانے کھاتی رہی، تجھے کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، میں تیرے چچا کی قبر سے پانی لے کر تیری بارگاہ میں پہنچ چکا۔ جزاکم اللہ، یہی حق ہے۔ جب عباس کے مصائب ہوں تو شام سے ایک بی بی تشریف لاتی ہے، شام سے ایک بی بی تشریف لاتی ہیں رونے کے لیے، اور ان کے ساتھ ایک 3 سال کی بچی بھی ہوتی ہے جو اس بی بی کے گود میں ہوتی ہے، اور وہ بی بی سوال کرتی ہے بوبی اماں یہ کس پر رو رہے ہیں؟ تو وہ بی بی زینب گویا جواب دیتی ہو اے بیٹی یہ چچا، تیرے چچا ابو الفضل عباس کے عزادار ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر ماتم کر کے جملہ سننا۔ سکینہ شاید پوچھ لیتی ہوں بوبی اماں انہیں چچا کے نام پر رونے پہ کوئی تماچے تو نہیں مارنے والا، کوئی تازیانے تو نہیں مارنے والا، کوئی کوڑے تو نہیں مارنے والا؟ اللہ اکبر۔ ابھی تو میں نے شہادت عباس شروع نہیں کی، گریہ شروع ہو چکا ہے۔ مولا آپ کے گریہ کو قبول فرمائے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے۔ عباس کی شہادت ہوتی، حسین نے کہا عباس تو چلا گیا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی عباس۔ حسین کا علمدار بار بار آتے تھے مولا مجھے اجازت دے دیں، مولا مجھے اجازت دے دیں۔ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، تم تو لشکر کے علمدار ہو۔ ایک موقع ایسا آیا فنظر الی یمین و شمال، دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ مولا اب تو مرنے کی اجازت دے۔ مولا میرے سامنے میرے گودوں کے پالے ہوئے شہید ہو گئے، اون و محمد مارے گئے، قاسم مارے گئے، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے۔ کہ نہیں عباس تمہارے نام سے بیویوں کو آسرا ہے، جب تک تو ہے سکینہ کے دل کو تسلی ہے۔ بس سکینہ کا نام سنا، نہ جانے عباس کے دل میں کیا خیال آیا۔ خیمے کی طرف گئے، ایک چھوٹی بچی تھی، سوکھی بھی مشق لے کر بیٹھی ہوئی تھی،
سکینہ کو گود میں لیا، حسین کے سامنے آئے، حسین نے ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا کہ عباس بہت بڑی سفارش لے آئے عباس۔ سکینہ سے کہا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل جب تماچے لگیں گے چچا بہت یاد آئے گا۔ ہاں خدا کے لیے تھکنا نہیں ہے، آج تھکنے کی رات نہیں ہے، آج عباس کے مزار پر عباس چلے۔ میں نے قبلہ مولانا صادق خاتون صاحب نے اس جملے کو سنائے، جب عباس جا رہے تھے تو آئے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس کہ شہزادی، آقا زادی، آپ کا غلام رخصت ہونے جا رہا ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا عباس میرے بابا نے بتایا تھا میرے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ عباس مجھے یقین نہیں آتا تھا، میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے شانوں میں رسیاں کون باندھے گا؟ عباس تو جا رہا ہے۔ زینب کو یقین آ گیا، قیدی بننے کا وقت قریب آ گیا عباس۔ چلے عباس، جزاکم اللہ، ہر آنکھ میں آنسو ہیں، ہر لب پر صدائے یا عباس ہے، کم از کم کہتے جائیے گا جب جب جیسے جیسے توفیق ہوتی چلی جائے، یا ابوالفضل عباس، یا ابوالفضل عباس۔ عباس نے مشق کو لیا، گھوڑے پہ بیٹھے کہا عباس صرف پانی لانے کی اجازت ہے، پانی کی سبیل اگر ممکن ہو سکے۔ عباس چلے، روب ابوالفضل عباس ایسا تھا، فرات پر 4000 کا پہرا تھا، چھٹتا چلا گیا، اتنا آگے اپنے سواری کو بڑھایا کہ عباس کے گھوڑے کے قدم چھپ رہے تھے فرات میں۔ جب اپنی تصویر جب پانی میں دیکھتے اپنی تصویر ہوتی ہے نا، علماء ذاکرین کہتے ہیں کوئی عباس نے دیکھا تو سکینہ کی تصویر نظر آئی، علی اصغر کے پیاسے ہونٹ نظر آئے، پانی کو ہاتھوں میں لیا، فرات پر دے مارا، پیاسے عباس نے فرات کو پانی پلا دیا، مشق سکینہ کو بھرا، پیاسا عباس فرات سے، نہر فرات سے واپس پیاسا پلٹنا شروع ہوا۔ اے عباس تیری وفا پر ہم قربان ہو جائیں۔ ہمارا مجمع، یہ سارا مجمع، یہ سارے ماشاءاللہ سارے بچے، ہمارے ماں باپ سب قربان ہو جائیں، سبحان اللہ۔ عباس پلٹے، سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیے کہ دیکھو آپ نے دیکھا ہے نا خیمہ گاہ کس طرف ہے، جو زیارت پہ جا چکے ہیں، نہر فرات کس طرف ہے، وہاں سے سکینہ نے خیمے کی طرف باہر آ کر دیکھا، دیکھو وہ علم آ رہا ہے نا، وہ علم آئے گا تو میرا چچا پانی لے کر آ جائے گا۔ یہ سکینہ نے ایک منظر دیکھا کہ علم کچھ دیر کے لیے دائیں طرف جھکا، جہاں سے عباس آ رہے تھے وہاں کھجور کے درخت بہت تھے، اس نشیب کی طرف کھجور کے درخت کے پیچھے سے چھپ چھپ کر وار کر رہے تھے۔ ایک وار چلا، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، عباس نے شعر پڑھا فواللہ ان قطعتم عن یمینی فانی احامی ابدا عن دینی، تم نے میرا دایاں ہاتھ قلم کر دیا، میں اب بھی اپنے حسین کی نصرت کرتا رہوں گا، اپنے دین کی نصرت کرتا رہوں گا۔ آگے بڑھے، سکینہ نے دیکھا بایاں بازو، جب اس وقت بائیں طرف علم جھکا، پھر علم سنبھلا، عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھالا، گویا عباس کے ہونٹ ہلے، کہ پروردگار میری کوئی اور تمنا نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے۔ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں سنا چکا روایت، حرملہ نے تیر جوڑا، مشق سکینہ پر تیر لگا، پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی آس ٹوٹ گئی کہ پروردگار اگر یہ پانی خیموں میں نہ گیا تو میری لاش بھی خیمے میں نہ جائے۔ گویا ندائے پروردگار آئی، عباس ہم نے تیری پہلی دعا کو بھی رد نہیں کیا، یہ امتحان کا وقت ہے، ہم نے تجھے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا، اب جو تیرے در سے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کریں گے۔ جیسے عباس گرے کہ مولا میرا آخری سلام، حسین چلے، نہیں جملہ سنو، عباس نے ذاکر کے خواب میں آ کر کہا تھا میرے سب سے بڑے مصائب یہ ہیں جب بھی کوئی شہید گرتا تھا ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا، جب میں زمین پر آیا عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے، آپ سب کی طرف سے اے غازی جیسے عاشور پر آپ زمین
گری. زینب کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے. آئے حسین یا ابوالفضل عباس. حسین پہنچے عباس تک. علان انکسر ظہری, میری کمر ٹوٹ گئی. وشمت بی عدوی, یہ جملہ تو مشہور ہے نا, کمر ٹوٹ گئی. آگے بھی ہے وشمت بی عدوی. عباس یہ دیکھو دشمن تانے دے رہے ہیں. عباس دشمن کہہ رہے ہیں حسین تو تنہا رہ گیا, اے حسین تو اکیلا رہ گیا. عباس نے کیا جواب دوں؟ عباس کوئی آخری تمنا ہے تو بیان کرو. عباس کہ مولا میری تمنا یہ ہے, جب میں خلق ہوا تھا نا, جب میں آیا تھا زمین پر تو میری ماں نے بتایا تھا, میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی. اب میں جا رہا ہوں, چاہتا آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرتا ہوا جاؤں, لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے. مولا ابا کے دامن سے خون صاف کر دیجئے گا. یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے. مولا حسین نے خون صاف کیا. عباس نے حسین کو دیکھا کہ الوداع مولا, خدا حافظ مولا. حسین نے علم لیا, چلنا شروع ہوئے. عباس نے کہا تھا مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. اسی لیے عزاداروں ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے, عباس کا تابوت نہیں اٹھتا, عباس کا علم اٹھتا ہے. حسین کا تابوت اٹھتا ہے, اکبر کا تابوت اٹھتا ہے, عباس کا وقت علم اٹھتا ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. جی رو کر یہ کیفیت ہے, رو کر یہ کیفیت ہے. تماچے مار رہے ہیں لوگ, اپنے چہروں کو پیٹ رہے ہیں. اللہ جانے ہم سنتے ہیں, ضبط نہیں ہو پاتا. سلام عباس کی ماں ام البنین جو کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر گرا. عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا, لیکن جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے. عباس جزاک اللہ, یہی قیامت کا گریہ حق ہے کہ عباس پر ایسے گریا ہو. حسین نے علم لیا, سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا. کسی کی ایسے کبھی آس نہ ٹوٹی جیسے سکینہ کی آس ٹوٹی کہ دیکھو علم آ رہا ہے. جب علم آ جائے نا تو پہلے اصغر کو پانی پلانا, پھر خود پانی پینا. سارے بچوں کو جمع کیا, حسین علم لے کر آئے. وہ معروف جملہ ہے, ہمیشہ میں کہنا چاہتا ہوں, آپ سننا چاہتے ہیں. حسین علم لے کر پہنچے, سکینہ نے دیکھا علم آ گیا. علمدار علمدار نہ آیا. سکینہ نے کوزہ چھوڑ دیا کہ بابا پانی نہیں چاہیے, بابا چچا کو واپس بلا لو. آخری جملہ کہوں گا, چچا کو واپس بلا لو. بس جب سکینہ قیدی بن کر چلی, جب بھی راہ کوفہ شام میں تماشا لگا, بابا کو بعد میں پکارا, پہلے کہ چچا چچا. جب زینب پلٹ کر آئی, قبر حسین پر قبر عباس پر گئی کہ عباس زینب شرمندہ ہے, تیری امانت شام کے زندان ہے. عباس خدا کی قسم یہ عجیب گریے کی کیفیت ہے. میرا دل چاہ رہا ہے بس میں روتا چلا جاؤں, روتا چلا جاؤں, فقط یا ابوالفضل عباس کہتا چلا جاؤں. مجھے اب سلام پڑھنا ہے, اور آج کے سلام کی خاص خصوصیت ہے. ایک تو غازی کا ذکر ہوا, دوسرا شب جمعہ بھی تو ہے نا, آج حسین کی زیارت کی رات ہے. آج تو 1,24,000 انبیاء حسین کے حرم میں پہنچیں گے, آج تو ملائکہ پہنچیں گے. ارے آج تو سب سے بڑھ کر حسین کی ماں فاطمہ زہرا حسین کے حرم میں پہنچیں گے. سب مل کر سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. شب جمعہ کی نیت سے غازی عباس کو سلام پیش کرتے ہوئے سب مل کر کہیں گے السلام علیکم یا ابا
التي علت بفنائك. اچھا السلام علیہ حسین سے پہلے ایک جملہ. زائرین ہوتے ہیں نا، وہ جاتے ہیں نا عباس کے حرم کو دیکھتے ہیں، عباس کے حرم میں جا کر حسین کا پرسہ دیتے ہیں، پھر حسین کے حرم میں آتے ہیں عباس کا پرسہ دیتے ہیں. یہ بین الحرمین کے جو صحیح، بس اسے سوچتے جائیں، کبھی عباس کا حرم ہو، کبھی حسین کا گنبد ہو. مل کے میرے ساتھ کہیے گا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق. غازی کا اتنا ذکر ہوا، آپ نے اس معراج پر گریہ کیا ہے. اسی گریہ کے ساتھ انشاءاللہ آگے پڑھ سکیں. میں ایک جملہ اور سنا دوں آپ کو. میں نے مولانا مرزا اطہر صاحب مرحوم قبلہ ان سے سنا تھا کہ جب بی بی زینب چہلم کے موقع پر پلٹ کر آئی نا حسین کی قبر پر، تو گھٹنیوں کے بل پہنچی نا حسین کی قبر پر. وہ یہ کہتے ہیں زبان حال ہے، فطرت ہے. بی بی زینب حسین کی قبر پر گئی ہوں گی، ماتم ضرور کیا ہوگا، گریہ ضرور کیا ہوگا، لیکن حسین تو زینب کے بھی امام ہے نا. انسان اپنے آپ سے جو برابر کا ہوتا ہے نا، اس سے بہت کھل کر جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. ہو سکتا ہے بہت سی باتیں حجاب میں، اس شرم میں حسین سے شاید اس انداز سے بی بی نہ کہہ سکی ہوں، لیکن وہ کہتے تھے جب زینب قبر عباس پر آئی ہوں گی نا، تو پھر کھل کے کہو گا عباس تعزیہ نے مارے گا عباس ہم پر گرم پانی بھیگا گیا، عباس ہم پر پتھر مارے گئے. ہاں اب باب الحوائی سے جو مانگنا چاہتے ہیں، کسی کی اولاد کی مشکل، گھر کی مشکل، روزگار کے لیے مانگنا چاہتے ہیں، کوئی اور دعا آپ کے دل میں، کربلا مانگنا چاہتے ہیں، ظہور امام کی دعا ساتھ میں رکھیں. اور بالخصوص جن کے والدین مرحوم ہیں، جن مرحومہ ماں کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں فرش عزا پر پہنچایا تھا، انہیں ثواب ہدیہ کرتے ہوئے سارے مرحوم ان کے لیے سب مل کے پڑھیے گا یا سیدنا و مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام عباس بر یا وجیعا عند اللہ اشفع. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع. اور مل کے یا وجیعا اشفع لنا. ایک اور کہتے ہیں قبر ام البنین کی آبادی کے لیے، عباس کی ماں کی قبر بھی مسمار ہے. یا وجیعا آپ کی حاجات کے لیے بھی اشفع لنا عند اللہ